میری رسائی تھی، کہا جبرائیل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے، مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے۔ ماشاءاللہ یہ تھے آفتاب حسین بن محمد یونس سیلرو جو آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے۔ میں اس مقابلے کی پہلی نشست کے آخری خطیب محمد کاشف بن علی اصغر چنہ کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمد کاشف بن علی اصغر چنہ۔ تمام ساتھن کے مؤدبانہ گزارش کجے تھی تو ہوں کیمرہ جو کو بند کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ نبی جتنے بھی آئے تھے نبوت ان کی وقتی تھی، نبی جتنے بھی آئے تھے نبوت ان کی وقتی تھی، مگر حشر تک سارا زمانہ ختم نبوت کا یہی نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کروں اپنے لہو سے بھی دھیان ختم نبوت کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، لگائیں نعرے ہر پیر و جوان ختم نبوت کا۔ میرے محترم محتشم عقید ختم نبوت کے پروانوں دیوانوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے اس تقریبی مقابلہ میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفتوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال کے بھی انتہا احسان ہے جس نے اس فقیر بندے کو عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر لب کشائی کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ ختم نبوت کے جانشداروں، ختم نبوت کا اتنا بنیادی اور اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان کی عمارت باقی نہیں رہتی۔ جناب صدر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلا اس کو کہا جاتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور سب سے آخری اس کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ جناب صدر رب ذوالجلال نے اس بات کا اعلان قرآن مجید میں بار بار کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات مبارک سے سمجھایا ہے۔ رب نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، رب نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، رب نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ رب پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، رواہ ابن کثیر فی تفسیری، کہ مجھے پیدا تو پہلے کیا گیا لیکن میری نبوت آخری ہے۔ قیامت تک ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ سارے مجھوٹے دہال ہوں گے۔ چنانچہ صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام اور تابعین کی موجودگی میں سب سے پہلا اجماع اس بات پہ کیا کہ ختم نبوت کے منکر کا سر قلم کیا جائے گا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کا ایک عظیم لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کذاب اور ان کے متبعین کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ آسمانی نبوت کے ستارے بلا خوف قطر یمامہ کی طرف چلے گئے اور مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مسیلمہ اسد عنسی کو حضرت فیروز مجاہد کے ذریعے جہنم رسید کرایا تھا۔ جب مرزا قادیانی کی باری آئی تو جنگ کے میدان کے بجائے لیٹرین میں موت نصیب ہوئی۔ تباہی ہو ایسی زندگی پر اور لعنت ہو اس موت کی حالت پر۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی 100 آیات اور سینکڑوں احادیث مبارک اور اجماع امت سے ثابت شدہ پیغام ہے کہ ختم نبوت کے غدار کا سر قلم کیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان ان کے جسموں سے پاک رکھا جائے گا۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عمارت بنائی اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی جس کو میں نے آ کر پورا کر دیا، اب کسی اور کی ضرورت نہیں، یعنی اب اس آخری اینٹ کے بعد کوئی اینٹ نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے ختم نبوت کی اینٹ کے بعد کوئی اور مصنوعی نبوت اینٹ لگانے کی کوشش کی تو اس اینٹ کو نکال کر پھینک دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا، توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ سامعین محترم، آج اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو مسیلمہ کذاب کہلائے گا، یا اس کا حال اسود عنسی جیسا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کی طرح لیٹرین میں مرے گا۔ سامعین محترم، اسی لیے کسی نے کہا ہے ادب سے سروں کو جھکا لیجئے اب، ادب سے سروں کو جھکا لیجئے اب کہ نام محمد لیا جا رہا ہے، بنی جن کے صدقے میں توحید عالم یہاں ذکر ان کا کیا جا رہا ہے، غلامی میں ہیں جن کے سب انبیاء بھی درود ان پر ہر دم بڑھا جا رہا ہے، یقیناً دعا ہوگی مقبول سب کی، نبی کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ جناب صدر، آئیے آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی روشنی کیا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے سورج کے قریب گورا بھی آ جائے تو وہ کالا بن جاتا ہے، لیکن نبوت کے سورج کے قریب کالا بھی آ جائے تو وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کا سورج خود تو روشن ہے لیکن اس کی روشنی جہاں پڑے اس جگہ کو روشن کرتا ہے، اور جب ہٹ جائے تو وہ جگہ پھر ویران ہو جاتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے وہ سورج ہیں جو خود بھی روشن ہیں اور اپنی روشنی سے سیاہ فاموں کو ایسا روشن کیا کہ زمانے کا امام بنایا، تاجر کو صدیق بنایا، چروائے کو فاروق اعظم بنایا، دولت مند کو ذوالنورین بنایا، کھیلتے ہوئے بچے کو حیدر قرار بنایا، یمنی کو ابو ہریرہ بنایا، ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنایا، حبشی بلال کو مسجد نبی کا مؤذن بنا دیا۔ جناب صدر، یہ نبوت کے سورج کی کشش ہے۔ تیرے سورج کو قرآن کہتا ہے سراجا و حاجا، اور وہ حج کی معنی ہے آگ، گرمی، تبش، احساس ہوا جس میں تبش اور گرمی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کہتا ہے سراجا منیرا، احساس ہوا جس میں نور ہی نور ہے۔ وہ سورج سراجا و حاجا ہے، آگ کی نسبت جہنم سے ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراجا منیرا ہے، اور نور کی نسبت جنت سے ہے۔ یہ میرے سوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا تھا، مقابلہ کیا کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تلے جنت ہے۔
سامعین محترم، یہ بات عقیدہ ختم نبوت کی چھوٹی سی جھلک ہے، مگر میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان اشعار پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ دانا اے سبل ختم رسول مولائے گل جس نے، کہ وہ دانا اے سبل ختم رسول مولائے گل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں، نگاہ عشق مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا وہی احمد وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔